یہ کہانی ہے ایک چھوٹے سے لڑکے کی جو اپنی لائف میں ایک بہت بڑا انسان بننا چاہتا تھا۔ اس کا خواب تھا کہ میں اس شہر کا سب سے امیر انسان بنوں۔ دھیرے دھیرے وہ بڑا ہوا، اس نے ایک کمپنی کھول لی اور وہ کمپنی بہت پرافٹ میں گئی۔ دھیرے دھیرے اس نے اور پرافٹ کمایا اور کچھ ہی سالوں کے بعد وہ بن گیا اس شہر کا سب سے امیر انسان۔ لیکن کہتے ہیں نا، ہر سکسیس کے بعد ایک فیلئر ہوتا ہی ہے۔ اڑنے میں برائی نہیں، آپ بھی اڑیں، لیکن اتنا ہی جہاں سے زمین صاف صاف دکھائی دے۔ دھیرے دھیرے وہ کمپنی بہت لاس میں گئی اور کچھ ہی دنوں کے بعد اسے وہ کمپنی بند کرنا پڑی۔ اس کے اوپر لاکھوں کا قرض آ چکا تھا اور اس کا مائنڈ پوری طرح سے ڈپریشن میں چلا گیا۔ اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اس کے گھر پر ڈیلی کوئی نہ کوئی آتا اور اپنا قرض مانگتا۔ یہ سب سے پریشان ہو کر اس نے یہ سوچ لیا کہ میری ساری پریشانیوں کی جڑ میری یہ زندگی ہے۔ اگر میں اسے ختم کر دوں تو میری ساری پرابلم دور ہو جائیں گی۔ یہ سوچ کر وہ پارک میں گیا۔ وہ پارک میں بیٹھ کے رو رہا تھا۔ اسی وقت اس کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ اس لڑکے نے کہا، مجھے کوئی پریشانی نہیں، تم میری پریشانی دور نہیں کر سکتے، تم یہاں سے جاؤ، میرا ٹائم مت خراب کرو۔ بوڑھے آدمی نے پھر سے پوچھا، کوئی پرابلم تو ہے، ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر سکوں۔ اس لڑکے نے کہا، 10 لاکھ روپے چاہیے، مجھے دے سکتے ہو؟ اس بوڑھے آدمی نے مسکرا کر اپنی جیب سے ایک چیک نکالا اور اس پر 10 لاکھ کا اماؤنٹ بھر دیا اور اس لڑکے کو دے دیا، اور اس لڑکے سے کہنے لگا، یہ لو 10 لاکھ کا چیک۔ اس لڑکے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس لڑکے نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس بوڑھے آدمی نے کہا، میں اس شہر کا سب سے امیر آدمی ہوں۔ وہ لڑکا خوشی سے جھوم اٹھا اور ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ 1 سال بعد پھر سے یہاں آئیں گے اور وہ لڑکا اس آدمی کو 10 لاکھ لوٹا دے گا۔ وہ لڑکا گھر گیا، اس نے اس چیک کو نکالا اور اس چیک کو دیکھتا رہا اور اندر ہی اندر یہ سوچتا رہا کہ ایک ایسا انسان جسے آج تک میں ملا نہیں، جس نے مجھے کبھی دیکھا نہیں، جو مجھے جانتا تک نہیں، اس انسان نے مجھ پر بھروسہ کر کے 10 لاکھ کا چیک دے دیا۔ تو وہ انسان مجھ کو نہ جان کر بھی مجھ پر اتنا بھروسہ کر سکتا ہے، تو میں خود کو جاننے کے باوجود خود پر یقین کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اس لڑکے نے چیک کو صندوق میں رکھ دیا اور سوچ لیا کہ میں اپنی لائف میں جو بھی کروں گا اپنے دم پر کروں گا، اس چیک کا یوز میں اپنی لائف میں کہیں بھی نہیں کروں گا۔ اور پورے بھروسے کے ساتھ اس نے پھر سے کام شروع کر دیا، پھر سے کام کرنے لگا اور کرتے کرتے پھر سے کمپنی کھڑی کر لی اور پھر اس کمپنی کو بنا لیا اس شہر کی سب سے بڑی کمپنی۔ 1 سال گزر گیا۔ دونوں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ دونوں 1 سال بعد اس پارک میں آئیں گے۔ وہ لڑکا وہاں پارک میں بیٹھ کے اس بوڑھے شخص کا انتظار کرنے لگا۔ 2 گھنٹے بیٹھا رہا، 3 گھنٹے تک انتظار کیا، لیکن وہ بوڑھا شخص نہیں آیا۔ اور کچھ دیر بعد وہ بوڑھا آدمی اس لڑکے کو دور سے آتے دکھائی دیا، اور وہ جیسے جیسے پاس آئے وہ لڑکا اور ایکسائٹڈ ہو گیا، یہ بتانے کے لیے کہ میں نے اس چیک کا یوز نہیں کیا، اس کے باوجود میں نے ایک بہت بڑی کمپنی کھڑی کر لی۔ اور وہ جیسے ہی پاس آئے، کچھ آدمیوں نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں پکڑ کر ایک ایمبولینس میں بٹھا دیا، اور وہ لڑکا زور سے چلایا، انہیں کہاں لے کے جا رہے ہو؟ یہ تو شہر کے سب سے امیر آدمی ہے۔ وہ وہاں ایمبولینس میں جو بیٹھا ہوا تھا وہ کہہ رہا تھا، یہ کوئی امیر انسان نہیں ہے، یہ ایک پاگل ہے جو لوگوں کو صرف چیک بانٹتا رہتا ہے۔ کیا اس نے تمہیں بھی کوئی چیک دیا؟ وہ لڑکا بولا، ہاں، یہ صرف چیک بانٹتا رہتا ہے، صرف اماؤنٹ بھرتا رہتا ہے، یہ نکلی چیک ہے۔ یہ سب سننے کے بعد اس لڑکے کے اندر ہی اندر کچھ اور آتا۔ اس دن اسے پتہ چلا کہ خود پر یقین کرنے کی کیا طاقت ہوتی ہے۔ آپ بھی شاید سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اس کہانی سے میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا تھا۔ بلیو ان یور سیلف، کرو بھروسہ، دنیا تمہاری۔